ارشاد خدابندی ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین نبی ہیں یا ولی ہیں اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان یہ اس بارے میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور ولی آدمی تھے، نبی نہ تھے۔ تو بہرحال ہم بھی مولا علی کی اس بات پر آگے پہنچاتے ہوئے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا اقتدار عطا فرمایا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں، ایک حضرت ذوالقرنین جو کہ اللہ کے ولی ہیں، ایک بخت نصر اور نمرود جو کہ دونوں کافر تھے۔ ان کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین وہ ہستی ہیں جن کی تمنا پیدا ہوئی کہ میں دنیا کا وہ کونا دیکھوں جہاں پر جا کے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ کا اقتدار تو تھا، جہاں چاہ سکتے تھے، تو آپ نے یہ نیت کی اور چل دی۔ چلتے 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 ڈھونڈتے بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ملاحظہ کیا کہ سورج تو ایک کنویں میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج کی قوم موجود تھی، اور یہ قوم وہ تھی جو انسانوں کو بھی کھا جاتی تھی، جانوروں کو بھی کھا جاتی تھی، سانپوں کو بھی کھا جاتی تھی، پتھروں کو بھی کھا جاتی تھی، لوہے کو بھی چبا جاتی تھی۔ تو سارے لوگ جمع ہو کے حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مہربانی فرمائیں کچھ کریں ہمارے لیے، ہمیں تو یہ تنگ کر کر کے تو ہمیں تو بالکل ختم کر گئے، ہماری آدھی قوم کھا لی ہے، بکریاں کھا لی ہیں، یہ کھا لیا ہے، ان سے ہماری جان چھڑوائیں۔ آپ نے فرمایا ایک صورت ہے اس کی جان چھڑوانے کی، تم میرے ساتھ ہو؟ کہا جی بالکل، کہا اوکے۔ آپ نے جہاں وہ قوم رہتی تھی اس کے ارد گرد سیسا پلائے ہوئی دیوار کھڑا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار وہاں کھڑی کی، اور اس انداز میں لوہے سے اور وہ سارا ارد گرد آگ لگا دی تاکہ صحیح دیوار مضبوط ہو جائے۔ اب اتنی وہ دیوار مضبوط ہے، آج تک یاجوج ماجوج کی قوم اسی میں بند ہے۔ ہر روز وہ اس کو کھانا شروع کرتے ہیں، شام ہوتی ہے نیند آ جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں صبح اب کریں گے۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ دیوار اسی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ رات کو جس ٹائم سوتے ہیں نا کام کر کر کے کھا کے دیوار کو، تو جو ہی دیوار ختم ہونے والی ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پھر سے کھڑی پاتے ہیں۔ تو اب کی بار اس طرح ہوگا کہ ایک بندہ ان میں سے کہے گا کہ انشاءاللہ صبح ہم یہ دیوار کھائیں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ پھر جب اٹھ کے وہ شروع کریں گے تو وہ دیوار تھوڑی سی رہ گئی ہوگی، وہ دیوار کھا کے پھر وہ آئیں گے، آ کر اسی طرح ادم مچائیں گے، اسی طرح فتنہ اور شرانگیزیاں پھیلائیں گے، اور بکریاں، جانور، انسان جو آئے گا اسے کھاتے جائیں گے، خون خرابہ کریں گے، سارے دوڑے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ تلوار نہیں چلائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، اور کچھ نہیں کریں گے، صرف ہاتھ اٹھا دیں گے، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور ان کے جسم سے ایسی چیزیں برآمد ہوں گی کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور سب فنا اور ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنا شروع کریں ہمارے کلمات کو، سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمات پھر بھی باقی ہوں گے۔ اللہ کی شان ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ یہ آیت بہت زیادہ پڑھ کر تھوڑا سا لوگوں کو ورگلایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو جو قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوبہ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ معنی نہیں ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں یعنی کہ تمہاری طرح ہی ہوں۔ آپ ایمان سے بتائیے یہ جملہ قرآن سے ہٹ کر آپ یہ جملہ اپنے ذہن پہ سوچیں، کہہ سکتے ہیں آپ کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ سوچیں تب بھی کفر ہو جائے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کسی اور سینس میں کہہ رہا ہے، کسی اور معنی میں کہہ رہا ہے، ورنہ ہم کہاں اور مصطفیٰ کہاں۔ اب ہم تھوکتے ہیں تو اچھا بھلا صاف پانی خراب ہو جاتا ہے، وہ لعاب دہن کھاری میں پھینک دے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے کھاری پانی میں، تو وہ کہاں اور ہم کہاں۔ اس آیت کو تھوڑا سا آگے پڑھیں تو فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ یہاں پر صحابہ جو کھڑے تھے ان سے بھی بات کی، لیکن دبے لفظوں میں، اشارے کی زبان میں، فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں،
لیکن یہ بھی یاد رکھنا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے تو جس پر وحی نازل ہو وہ تمہاری طرح ہوتا ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، جس طرح لہجے میں تھوڑا سا فرق آ جائے تو بات بالکل سیم بھی ہو تو بدل جاتا ہے معنی، تو وہ کیسے بدلا؟ فرمایا یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، نہیں، حضور فرما رہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ اسلوب بھی تو ہے نا، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اپنی طرح سمجھتے ہو تمہاری طرح ہوں، یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے، تم سے بھی باتیں کرتا ہے، تو یہ اس کے معنی ہے۔ عشق والے معنی اپنے انداز میں سمجھتے ہیں۔ بہرحال فرمایا قل انما انا بشر، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم بشر حضور کو مانتے ہیں۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ سنی لوگ بشر نہیں مانتے، ان سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا میں کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضور کو بشر نہ مانے، لیکن کوئی سنی ایسا بھی نہیں ہے جو اپنی طرح مانے۔ بشر ہیں لیکن بشروں میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور حضور نور ہیں لیکن جبریل جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ وسلام علیہ یوم ولد، جس دن نبی پیدا ہوا اس دن پر سلام۔ اندازہ لگائیں نبی سے محبت۔ سورہ مریم ہے اور حضرت عیسیٰ سے بات ہو رہی ہے کہ جس دن عیسیٰ نبی پیدا ہوئے اس دن پر سلام۔ اب میلاد پتہ ہے نا، میلاد جس نام کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی جس پیاری گھڑی حضور پیدا ہوئے، چمکا طیبہ کا چاند مطلب محبت پیدا ہوئے، اس دل افروز ساعت پہ اگر عیسیٰ پہ سلام ہے تو مصطفیٰ کی ولادت پہ بھی سلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سلام کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا یہاں سے ثابت ہے، صرف حضور کی زندگی پر نہیں، فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں حضور تو فوت بھی 12 ربیع الاول کو ہوتے، فوتگی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے نہیں مناتے، قرآن کہتا ہے جس دن وہ فوت ہوتے ہیں سلام اس دن بھی ہوتا ہے، اس دن بھی آہو فغا اور رولے نہیں ہوتے، رویا نہیں جاتا، اس دن بھی کیا ہوتا ہے؟ سلام۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا ذکر کیا۔ جب حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتہ آ کر کہنے لگا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ دیکھیے گا لوگ کہتے ہیں بشر اور نور کٹھے نہیں ہو سکتے، حضور اگر بشر ہیں تو نور نہیں ہو سکتے، نور ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر حضرت جبریل کون ہے جی؟ نوری مخلوق۔ حضرت جبریل کون ہے؟ نوری مخلوق ہے، فرشتہ ہے، نور سے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے، کیسے؟ کہنے لگے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر بن کے جناب مریم کے پاس آئے۔ نور کیا بن کے آئے؟ پتہ چلا نور بشر بن سکتا ہے۔ اگر چھوٹا نور حضرت جبریل بشر بن سکتا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا نور محمد بشر بن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ بھیجا گیا ہوں رب کی طرف سے، اے مریم کیوں؟ غلامن زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دوں۔ وسیلہ جبریل کو بنا سکتا ہے تو محمد عربی کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم کے پاس لوگ آئے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم تو بڑی پاکیزہ بی بی ہو اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ ایسے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا یہ پنگوڑے میں جو لیٹا ہوا نا جس کا اعتراض کر رہے ہیں اسی سے پوچھ لو کون ہو تم۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لو یہ کیسے بول سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ یہ بول سکتا ہے؟ چلو آؤ چلتے ہیں۔ جب جانے لگے نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا او پلٹ کے جانے والا ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب ایسے ہی نہیں آیا، رب کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں۔ چھوٹا سمجھتے ہو؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور ایسے ہی نہیں کہو کہ چھوٹا سا ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے مجھے۔ یہ آیت بھی لوگوں کو دکھانی چاہیے جو کہتے 40 سال بعد نبی بنے، وہ 40 سال بعد بنے تو حضرت عیسیٰ تو پنگوڑے میں کہتے ہیں میں نبی بن کے آیا، 40 سال بعد بن کے نہیں آئی، یہ کتابوں میں غلط لکھا گیا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، اعلان کیا کہ نبی ہوں، یہ نہیں کہ ابھی بنا ہوں، بنا تو پہلے سے ہوں، رب نے پہلے بنایا ہوا ہے، لیکن ابھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں کون ہوں، نبی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے چچا آزر، جو چچا تھا، کون تھا؟ چچا آزر۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق ہے، آزر نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء کے بارے میں حضور کا ارشاد گرامیہ فرمایا ہر نبی پاک صلب سے آیا ہے، پاک پشتو سے آیا ہے، ہر زبانی،
سبقت لسانی، جلدی جلدی بولنا اور جیسی منہ میں آئے بس جیسا دل میں ہو ٹھوک کے بات کر دینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بات وہ کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق. تو بھائی آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں تو وہ لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، باپ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جہاں بھی باپ کے لیے استعمال ہوا تو وہاں والد کہا گیا. لم یلد ولم یولد. اپنے لیے بھی اللہ نے فرمایا نا کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں. اب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ہماری زبان میں بھی چاچا کو ابو کہہ رہے ہوتے کہ نہیں کہہ رہے ہوتے. عربی میں بھی وہاں چلے جائیں آپ ذرا سعودی عرب پوچھیں ان کو، وہ اپنے باپ کو بھی کہتے ہیں لیکن چچا کو بھی اب کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر آگے ذکر ہوا حضرت ادریس کا. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ جنت میں. کہاں پہ ہیں؟ اور یہ واقعہ بڑا پیارا ہے. حضرت اسرائیل سے دوستی لگا لیا آپ نے. کس سے؟ کون ہے اسرائیل؟ ملک الموت. اور یہ دوستی کس انداز میں لگا کے کہا جی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ تم موت کیسے دیتے ہو؟ اے میرے ہوتے ہی ٹرائی کرو ذرا، تم کیسے موت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا تو آپ کی روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ ڈالی. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے پتہ چل گیا. اچھا تم تو جاتے آتے رہتے ہو، جنت کے تمہارے نظارے ہوتے رہتے ہیں، مجھے ذرا جنت کی سیر نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا کرا لیتے ہیں آ جاؤ. انہوں نے جنت کی سیر کرائی. سیر کرانے کے بعد واپس جان لگے تو انہوں نے کہا آؤ نہ کہ نہیں ہوں کدھر آؤ، ہوں میں اتنے ہی، میرا دل لگ گیا اتنے ہی، واپس نہیں اب میرا یہاں پہ دل لگ گیا ہے. انہوں نے کہا دل لگ گیا لیکن وہ طریقہ کار فوت ہوں گے، فوت ہونے کے بعد پھر بندے پروسیس فوت سے ہو گئے. ہاں وہ کس طرح کہ آؤ تو ویسے تو آخیا سے کہ ویسے آخیا تھے لیکن فوت تو ہوئی ہے نا، روح تو قبض ہوئی ہے نا، تو بس اب میں ادھر ہی رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، جاؤ جی فیصلہ کرو. آگے ہاں جی دونوں حاضر ہیں جی. میں ان کو سیر کرانے کے لیے لایا تھا. تو یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، جو جنت چلا جائے تو واپس نہیں آتا، وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ دلیل ہے. یہ کہتے ہیں جی میں ہمیشہ رہوں گا، تسی باہر کرنا چاہتے ہو. میں نے ان کو کہا جی موت ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں موت تو پہلے آ چکی ہے، خود آپ نے روح قبض کی ہے میری، کیا کیا جائے؟ فرشتے نے کہا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے ادھر ہی رہنے دو. حضرت ادریس کا ذکر. سبحان اللہ. پھر فرمایا اللہ کے ہاں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر نیکیاں وہ ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. بعد ارشاد فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے اتنی محنت کرو دین میں کہ تھک جاؤ. ہائے 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 ہائے. اور حضور کو کیا آرڈر ہے؟ محبوب اس واسطے تو نہیں نازل کیا تھا تجھے تھک ہی جاؤ بالکل. پھر فرمایا آگے فرعون کے حوالے سے ذکر ہوا. یہ بھی بڑا جو ہے نا پرلطف واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کے نا موجوں کے حوالے کر دیا. تو انہوں نے کہا اچھا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو بہت پارسا اور نیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو بلائیں تو اس کا یہ دودھ پی لے. گئے اور جا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہی لے کے آ گئے، اور وہ آئیں اور آ کے دودھ پلایا تو وہ پینا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں کو رکھ لو، یہ ٹھیک ہے صحیح ہے. اسے کیا معلوم، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور وہ پھر وہاں بڑے ہوئے، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس کی سلطنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے تباہ کیا، جس کی وجہ سے وہ باقی بچوں کو بھی مارنا چاہتا نہیں تھا، مارتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، قدیر ذات ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا قل رب زدنی علما. علم میں اضافے کی یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمائیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. پھر آخر میں فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہوگا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.